العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ کہف شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسفار کو بیان فرمایا۔ یہ جو بزرگوں کے سفر نامے ہوتے ہیں، ہم نے بھی حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسفار جو ہیں ان کو جمع کیا ہے اپنی کتاب حضور غوث پاک کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام میں۔ تو بہت سارے بزرگوں نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں، خود ہی لکھے ہیں انہوں نے، اور کئی علماء ایسے ہیں جن کے ساتھ مجھے سفر کا موقع ملا تو وہ اپنے راستے میں پورے دن میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ شام کو بیٹھ کے لکھتے تھے، یا پھر اپنے ساتھ رکھتے تھے دفتر، رجسٹر دفتر، وہ ان کے ساتھ ہوتا، جیسے کچھ دیکھتے وہ لکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں عبرت کی ہوتی ہیں، جیسے بڑے بڑے اجل علماء سے ملاقات ہو گئی، ان کی باہمی گفتگو ہو گئی۔ اگر یہ اسفار جو ہیں یہ جمع نہ ہوتے تو آج ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق جو ہے امام ابن عساکر رحمہ اللہ کی، ابن عساکر عسکر ہیں جی، عساکر لشکروں کو کہتے ہیں جی۔ آپ کا نام جو ہے نا ابن عساکر نہیں ہے، آپ کے ابا کا نام عساکر نہیں ہے، عساکر کے بیٹے، ایسی بات نہیں ہے جی۔ آپ رحمہ اللہ جو ہیں آپ کو ابن عساکر لشکروں والے کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ ہم وقت سفر میں رہتے تھے جی، جہاں کو لشکر دیکھا ان کے پاس پہنچ گئے، یار آپ کے پاس رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے تو مجھے بھی سنا دو۔ اس طرح لوگوں سے ملتے، کوئی بات آپ کے پاس ہو، کوئی عجیب بات آپ کے پاس ہو، وہ سنا دیں مجھے، اور ان سے لے کے لکھتے رہتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ وہ کتاب جو ہے وہ جناب 50 جلدوں سے بھی زائد جلدوں میں کتاب موجود ہے جی۔ مختلف مطابع والوں نے اس کو طبع کیا ہے، یعنی کئیوں نے جلدیں بڑھا دی ہیں، کئیوں نے کم کر دی ہیں۔ بہرحال اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہی امت کے ہاتھ آیا بحمد اللہ تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سفروں کو بیان فرمایا۔ پہلا سفر جو ہے آپ کا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین وہاں پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا یعنی مغرب میں پہنچے، یہ سفر آپ کا۔ دوسرا سفر حتی اذا بلغ مطلع الشمس، وہاں پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جہاں غروب ہو رہا تھا ان کے بھی احوال اللہ نے بیان فرمائے، اور جہاں غروب ہو رہا تھا ان کے بھی احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، میں یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے وہاں ایسی قوم کو پایا، اس قوم کے اور سورج کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، اس میں اور سورج میں اور اس قوم کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی۔ یعنی پوری دنیا میں اس وقت جو ہے جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے یہاں رات ہے جی، آپ امریکہ چلے جائیں وہاں آپ صبح ہو رہی ہوگی جی۔ مختلف علاقے ہیں، مختلف ممالک ہیں جہاں پہ یعنی کہ کئی ممالک میں اس وقت دوپہر کا وقت ہوگا، اس طرح کر کے مختلف جو ہے نا وہ اوقات چلتے رہتے ہیں۔ کیوں چلتے رہتے ہیں؟ سورج سے جتنا دور ہو گئے جی، جہاں سے سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے جہاں سے سورج، اس جگہ سے جتنے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ان کے اور جہاں بغیر آڑ کے سورج طلوع ہو رہا ہے ان کے مابین فرق آتا جائے گا، رات اور دن میں، اس کے دورانیے میں بہت لمبا چوڑا فرق آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اور ان کے درمیان کوئی آڑ ہے، بالکل سورج سامنے ایسے نکلتا تھا، سامنے ایسے نکلتا تھا سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچے، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں ایک قوم کو پایا،
لا یکادون یفقہون قولا، وہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے تھے، یعنی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ تو بندہ ہوتا ہے نا، کوئی عقل والا ہوتا ہے، تو بندہ زبان سے اسے نہ سمجھا سکے تو ہاتھ کے اشارے سے بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی نہیں سمجھتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے بھی، توجہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر کیا ہوا جی؟ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ترجمان کے ذریعے سے ان سے بات کی ہیں، نہ اشارہ سمجھتے ہیں نہ زبان سمجھتے ہیں، ترجمان کے ذریعے سے ان سے بات کی۔ انہوں نے بھی اپنا پیغام حضرت ذوالقرنین کو دیا۔ وہ کہنے لگے یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ یہاں پائے جاتے ہیں، وہ زمین میں بڑا ہی فساد مچاتے ہیں، یعنی ایسے درندے اور وحشی ہیں، وہ جب آتے ہیں ہمارے لوگوں کو کھا جاتے ہیں اور ہمارے درخت کو کھیڑ کے کھا جاتے ہیں، درختوں کو کھیڑ کے کھا جاتے ہیں، جیسے گاجر مولی نہیں کھاتے ہمارے یہاں، اس طرح وہ پورے پورے درختوں کو کھا جاتے ہیں اور انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اٹھا کے کچا منہ میں ڈالا اور چبا گئے، چھٹی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ چندہ جمع کر دیں آپ کو، آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیواری کھڑی کر دیں، وہ ادھر ہی مریں ادھر نہ آئے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا نا وہی بہتر ہے، تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چندہ رکھو اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ فاعینونی بقوہ، ہاں مجھے مستری مزدور دے دو، تم مستری مزدور مجھے چاہیے، وہ مجھے دے دو، بقوہ طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تم، میں اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط آڑ بنا دوں گا، وہ ادھر نہیں آ سکیں گے، تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کیا ہوا جی؟ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، لوہے کے تختے لاؤ، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ حضرت ذوالقرنین نے وہ جو پہاڑ تھے نا اس طرح کر کے، ادھر بھی پہاڑ تھا ادھر بھی پہاڑ تھا، ان دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کر کے پہاڑوں کے برابر کر دیا، پوری دیوار کھڑی کر دیا۔ دیوار کیسے کھڑی کی؟ اس میں لوہے کے بانس بڑے بڑے وہ کھڑے کر دیے، پھر اس طرح کر کے آگے پیچھے کر کے انہوں نے وہ لوہے کی پلیٹیں بڑے بڑے وہ لگا دی انہوں نے، تابوت قسم کے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، پھٹے ہوتے ہیں لوہے کے، وہ بڑے بڑے وہ لگا دیے۔ لگانے کے بعد اس کے اندر آپ نے پھر لکڑی ڈال دی، لکڑی ڈال دی، لکڑی ڈالنے کے بعد آپ نے پھر تانبا اٹھایا، تانبا لے کر کے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرامت کے ذریعے اس تانبے کو پگھلا دیا، تانبے کو پگھلا دیا، وہ تانبا ڈال دیا اس میں، مزید پکا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ان کو جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، فرمایا کہ قال انفخوا، میں سارے اس میں پھونکے مارو، اب کیا کرو؟ پھونکے، اندازہ لگائیں پھونکے مار رہے ہیں منہ سے، دیوار کو پکا کر رہے ہیں، سارے پھونکے مارو، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ لوہا پورے کا پورا سارا آگ بن گیا، سارا لوہا ہی آگ بن گیا، اتنی پھونکے ٹھوکی انہوں نے۔ اندازہ لگائیں نا، یہاں تو پھونکے ختم ہو جائیں، گھر میں جو لکڑیاں جلا کے اماں بہنیں جو روٹی پکاتی ہیں ان سے پوچھیں نا ذرا کیا بنتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتی ہیں، اور وہ بندہ ساتھ بیٹھا کو مشورہ دے دے تو پھر اس کو چمٹا بجتا ہے پورا، آگے مار پھونک تجھے پتہ چلے، ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ عموماً دیہاتوں والے جو محسوس کر سکتے ہیں اس دکھ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اب حتی اذا جعلہ النار، انہوں نے اسے آگ کر دیا، آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو آپ نے تانبے کو اٹھایا اس میں انڈیل دیا، اللہ اکبر کبیرہ، دیوار ایسی چکنی بنا دی، لمبی اتنی کہ پہنچ نہ سکے اوپر، اور چکنی بنا دی، چکنی جانتے ہیں نا، چکنی دیوار، چکنی ایسی بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، چکنی ایسی ہے کہ چڑھ نہیں سکتے، مضبوط اتنی ہے کہ توڑ نہیں سکتے، چکنی ایسی ہے کہ چڑھ نہیں سکتے، مضبوط اتنی ہے کہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے، نقبہ، میں اس میں کوئی نقب نہیں لگا سکتے۔ اچھا یہ جب بن گئی نا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ذوالقرنین کا قول، حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں اب دیکھیں پوری دیوار بھی کھڑی کر دی، ان سے پیسے بھی نہیں لیے، اور مزیدار بات یہ ہے
ان سے جو لوہا لیا تھا آپ نے اور جو لکڑیاں لی تھی ان سے، باقی تانبا ان سے لیا تھا، اس کے بھی پیسے آپ نے خود عطا فرمائے، اس کے پیسے بھی دیے۔ مسلمان حکمران ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ گاڑی لے لیں، گاڑی کا ٹیکس الگ لیں گے، باہر نکلنے لگے 5,000 روپے مٹھائی کے وہ لے لیں گے، جو ان کے کام والے کھڑے ہوں گے تنخواہ الگ لیتے ہیں، یہ مٹھائی الگ لے لیتے ہیں۔ باہر لے کے جائیں، روڈ پہ جائیں، پولیس والے الگ پیسے ماٹ لیں گے جی۔ پھر آپ جناب سڑک پہ چڑھ جائیں، پھر لوٹ پلازے جتنے آتے جائیں گے سارے لوٹ پلازے والے پیسے لیتے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ گاڑی لینے کے الگ پیسے ہیں، اوپر چڑھنے کے الگ پیسے ہیں، روڈ پہ چڑھنے کے الگ پیسے ہیں، ہے یا نہیں؟ پولیس والے سامنے آ جائیں، ان کی زیارت کے الگ پیسے ہیں۔ ایک دن ہم سفر میں تھے تو گاڑیاں ساری ایسے سے جا رہی تھیں، ہمارے بزرگ تھے ساتھ، انہوں نے سمجھا بھی نکمے لوگ ہیں ایسے سے چلا رہے ہیں، تو انہیں ہم بھگائیں، انہوں نے بھگائی آگے، انہوں نے تو کیمرے لگائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ذرا ٹھہریں، ٹھہر گئے جی۔ انہوں نے کہا جی آپ کا تو چلان بنتا ہے، سپیڈ زیادہ تھی آپ کی، کتنا جی؟ 2500 روپے۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں کچھ کم کر دیں۔ انہوں نے کہا چلو آپ اپنا وہ دکھائیں، لائسنس دکھائیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ہے ہی نہیں، انہوں نے 7500 اور بن گیا۔ یہ تو بزرگوں نے نظر ڈالی، وہ پدل ہو گیا، اس نے کہا چل ٹھیک ہے 2500 دے کے جان چھڑاؤ، حساب لگائے، یعنی 7500 ایک بن گیا اور 2500 ایک بن گیا۔ بس اللہ تبارک، ان کی زیارت کے بھی الگ پیسے ہوتے ہیں، ان کے بندہ ہاتھ چڑھ جیسے ہی۔ اب بتائیں نا اتنے ٹیکس ہیں، قوم خرید بھی اپنے پیسوں سے رہی ہے، ٹیکس پھر لے رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے سارا پیسہ؟ کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں ایک ایک ٹول پلازے پہ، سچی بات ہے۔ اب یہ رکتا نا یہاں پہ ہیں بابو صابو والا، یہ بابو نہیں چھوڑتا کسی کو، یہ بھی صابو ہے پورا، اتنے پیسے یہ مار لیتے ہیں، روزانہ کی لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، اتنے پیسے لیتے ہیں ہر ایک بندے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک بوڑھی اماں کا خیمہ دیکھا حضرت عمر نے، اس خیمے میں اندر چلے گئے۔ بوڑھی اماں سے ایسے پوچھا، اماں عمر سے راضی ہے نا تم؟ اسے نہیں پتا کہ یہی عمر ہے۔ اس نے کہا میں نے راضی کیا ہونا ہے، جب سے حکمران بنا کبھی ایک جوڑا کپڑے کا تو دیا نہیں اس نے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ ایک مائی جو ہے نا وہ بھی سمجھتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھ تک پہنچے اور مجھے آگے کپڑے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے کھاتے لکھے ہوئے تھے، ایک ایک بندے کا کھاتا، جس گھر میں بچہ پیدا ہو نا، جو بچہ دودھ چھوڑتا تھا اس کے بھی باقاعدہ آپ پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، ایک ماں جو ہے نا بچے کو زبردستی دودھ چھڑا رہی تھی کہ چھوڑ دے دودھ تک پیسے آنے شروع ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آواز پہنچ گئی حضرت عمر کے کان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر میں دودھ چھوڑے نہ چھوڑے سب کے پیسے بھیجو ان کے گھر، ان کے گھر میں پیسے بھیجو، اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سارے پیسے عطا فرمائے، دیوار ساری کھڑی ہو گئی، آپ کی کرامت سے تانبا سارا پگھل کے سار بالکل اس کی جڑوں میں چلا گیا، دیوار چکنی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہاں پھٹی لگا دو، افتتاح بدست حضرت ذوالقرنین، یہ نہیں، اور لاگت اتنے کروڑ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بلکہ بنانے کے بعد جب دیکھنا وہ آگے نہیں آ سکتے، اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتے، سوراخ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا منہج دیکھیں، اسلاف کی زبان دیکھیں، زبان سے جو لفظ نکلا نا، کلمہ نکلا، فرمانے لگے ھذا رحمت من ربی، یہ میرے سونے رب کی رحمت سے ہوا ہے سر، اللہ، یہ میرے سونے رب کی رحمت سے ہوا ہے سر، وہاں کسی کے ڈولے کی زور نہیں ہے ابھی، یہ مالک کا فضل ہے بس۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا منہج ہے بھائی۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، میں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، پاش پاش کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یہ میرے رب کا وعدہ پکا ٹھکا ہے، سچا وعدہ ہے میرے رب کا۔ میں نے یہ سارا مضمون آپ کے سامنے جو بیان کیا ہے وہ صرف ایک مسئلہ عرض کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ کافر جو ہے نا، بے دین لوگ، وہ تو اس کا انکار کرتے ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیوار ہے ہی نہیں، ہم نے ساری زمین کھنگال ماری ہے، ایسی کہیں دیوار نہیں ہے۔ بعد لبرل لوگ جو ہے نا، سائنسدان، فضلائے سائنس، جی، وہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اس کو وجود ہی نہیں ہے کہیں پہ دیوار کا۔ جی، ہم یہیں سے پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ، پہلے کے سائنسدان جو ہیں انہوں نے بھی زمین گھومی ہوئی تھی، سارا کچھ کیا ہوا تھا، کتنا عرصہ ہوا ہے امریکہ کو دریافت کیے ہوئے، 3 بر اعظم ہی کہتے تھے، چوتھا بر اعظم کہاں سے نکلا پھر؟ امریکہ کہاں سے آیا بھلا؟ یہ تو دریافت ہی ابھی ہو رہا ہے امریکہ۔ سائنسدان تو پہلے بھی بڑے بڑے پڑھ کے مارتے تھے، سائنسدانوں کی تحقیق کیا چیز ہے؟
ایک سائنسدان آج تحقیق کر کے جا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے جی یہ میں نے تحقیق کی ہے، یہ بات سامنے آئی ہے جی، کل اسی کی تحقیق اسی کے منہ پہ تماچا مار رہی ہوتی ہے، کل پھر کہہ رہا نہیں جی وہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط تھا، اب آگے مزید حقائق کھلے ہیں لہذا وہ بات غلط ہے، یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ ان کی تو اپنی تحقیق اسی کے منہ پہ دوسرے دن تماچا مار رہی ہوتی ہے، ایک سائنسدان کی تحقیق دوسرے سائنسدان کے منہ پہ تماچا مار رہی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اپنی سائنس کے زور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ ایک مسئلہ کو، ایک قضیہ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ برا بتائیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے زمین پوری گھوم لی ہے اور ایسا ہے ہی کچھ نہیں؟ حضرت امام راضی رحمہ اللہ اور حضرت امام آلوسی رحمہ اللہ نے اس اشکال کا بڑا ہی زبردست جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر ہے نا وہاں سارا برفانی علاقہ ہے، 12 مہینے وہاں برف پگھلتی ہی نہیں ہے، اتنی برف ہے جی۔ اور وہ جو پہاڑ ہے، جو دیوار ہے، بات ہے وہ دیوار بھی اسی طرح برفانی علاقے میں ہے، اس کے پار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کو رکھا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، ان کا ظہور ہو جائے گا، نزول ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دجال جو ہے وہ بھی خارج نکل آئے گا باہر۔ دجال کے مرنے کے بعد یہ یاجوج اور ماجوج، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو دیوار جو ہے وہ ساری ٹوٹ جائے گی، یہ وہاں سے ان کے لشکروں کو لشکر نکلیں گے، لوگوں کو کھاتے ہوئے جائیں گے جی، سمندروں کا دریاؤں کا پانی سارا ختم کرتے ہوئے جائیں گے، یہاں تک کہ اگلا ان کا ٹولہ جو ہوگا وہ پانی پیے گا تو پیچھے دریا خشک ہو جائیں گے، پچھلے جو ہے وہ گزرتے ہوئے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں بھی کبھی پانی بہتا تھا، اتنا پانی پئیں گے، اتنا کھانا کھائیں گے، درختوں کو پھیڑ پھوڑ کے کھا جائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی دعا سے، آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مار دے گا، سارے یاجوج و ماجوج مر جائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوں گے تو وہاں ان کی بدبو جو ہے نا وہ تعفن وہ پھیلنے لگے گا، تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تب اپنی طرف سے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے بھی اتنے بڑے بڑے ہوں گے، وہ ان کے ایک ایک بندے کو اٹھا کر کے لے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا تو ان کے جو فضا آلودہ ہو چکی ہوگی اس فضا کی آلودگی بھی ختم ہو جائے گی، بدبو بھی ختم ہو جائے گی، موسم پھر سے سہانا ہو جائے گا جی۔ تو اب ان کا انکار کرنا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ دیوار جب ہم نے پوری زمین کنگال ماری ہے کہیں پہ ہے ہی نہیں، یار جب خالق اور مالک جو بنانے والا ہے وہی فرما رہا ہے کہ وہ ہے، تو تم کون ہوتے کہنے والے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عربی فارسی زبان کا آپ کا ایک مقولہ ہے چھوٹا سا، آپ فرماتے ہیں عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، کہتے ہیں جب حضور کی بات آ جائے نا پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دے، تو عقل قربان کر دے تبھی ایمان کامل ہوگا۔ یار دیکھیں نا ہم نے مانا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم نے دیکھا ہے خدا کو، یہ تو لبرل ملحد لوگ ایسے بے دین ہوئے، ایسے خبیث ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبیث نے فیس بک پر پوسٹ کی، کہتا ہے یہ خدا کی آخری صدی چل رہی ہے، بس کہتے ہیں اس کے بعد خدا بھی ختم اور اس کا نظام بھی ختم، اس کی باتیں بھی ختم، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ذلیل یہاں تک پہنچ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا اور اس کی توحید یہ سارا کچھ، اس کی عبادت سارا کہتا ہے یہ ڈھونگ ہے، اور کہتا ہے ختم ہونے والا ہے بس۔ کہتا ہے جاہلیت کا دور تھا کہ لوگ اس کو مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، کہتا اب جہالت دور ہو رہی لوگوں کی، لوگوں میں علم اور آگاہی آ رہی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ خدا کے ماننے والے اس صدی تک رہیں گے، اس صدی کے بعد نہ خدا رہے گا نہ اس کے بندے رہیں گے۔ بتائیں تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ مومن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے سن کے مانتا ہے کہ ہم نے جنت کو مانا ہے، ہم نے جہنم کو مانا ہے، ہم نے حوض کوثر کو مانا ہے، ہم نے پرصراط کو مانا ہے، ساری چیزیں مانی، ملائکہ کو مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو مانا ہے۔ کس سے سن کے مانا؟ امام الانبیاء سے سن کے مانا ہے۔ تو پھر ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے جب اتنی ساری باتیں مان رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیوار موجود ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری پہلی تو بات یہ پوری زمین انہوں نے آج تک دیکھی نہیں ہے، پوری زمین نہیں دیکھی انہوں نے، پوری زمین گھومے ہی نہیں ہے۔ کتنی زمین ابھی تک پڑی ہوئی ہے جہاں پہ مخلوق ہے، لوگ ہیں، ان تک یہ پہنچ نہیں پائے، ابھی تک نہیں پہنچ پائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے نا پہاڑوں میں رہنے والا ہو، پہاڑوں میں رہنے والا بندہ، اسے جا کے بندہ بتائے یار میں لاہور سے ہو کے آیا ہوں، ندیم ٹاؤن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس موبائل تھا جی، وہ لاہور سے ندیم ٹاؤن سے بیٹھ کے
امریکہ میں فون کر لیتا تھا، اتنے ہزاروں میل دور یہیں بیٹھ کے بات کر رہا تھا بغیر تار کے، بغیر کسی بات کے. اس نے کہا جا یار نہ چھٹ ہیں، کیا کہا نہ چھوڑ یار، اتنی لمبی لمبی نہ چھوڑ کو چھوٹی بات کر. اس نے ماننا ہے بھلا؟ نہیں ماننا کبھی بھی ہیں جی. اگر اسی کو آ کے دکھا دیا جائے پھر تو مان لے گا نا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو لوگ آج انکار کر رہے ہیں وہ سد سکندری کا ہیں، یہ بھی لوگ احمق قسم کے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کچھ نہیں ہے. اور یار جس خالق اور مالک نے بنایا ہے، اور جو مزے کی بات دیکھیں، یہ سوال میرے آقا علیہ السلام سے جو ہوا نا، یہ یہودیوں نے آگے کیا تھا. انہوں نے کیا تھا؟ یہودیوں نے آگے پوچھا تھا آقا علیہ السلام سے سد سکندری کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سد سکندری جو ہے حضرت ذوالقرنین کی دیوار بنائی ہوئی تعمیر کردہ، یہ کوئی پرانی بات تھی، یعنی کہ عرصے سے چلی آ رہی تھی، متواتر چلی آ رہی تھی. اگر ایسی بات ہوتی تو بھلا یہودیوں کو کیا تکلیف پڑی تھی وہ آ کے آقا علیہ السلام سے پوچھتے اگر وہ دیوار تھی ہی نہیں. اس کا مطلب ہے یہودی مانتے تھے کہ دیوار ہے. آقا علیہ السلام سے آ کر اسی لیے انہوں نے سوال کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سوال پر حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسفار کو بیان فرمایا، اور ان کے اسفار میں پیش آنے والے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. اس کا مطلب ہے اس واقعے سے یہودیوں کو بھی انکار نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ السلام پر جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام نے سارا کچھ بتا دیا. تو اس وقت بھی نہ یہودیوں نے اعتراض کیا نہ نصرانیوں نے اعتراض کیا ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے نہ یہودیوں کو اعتراض ہے نہ نصران. اگر یہ اعتراض کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراض کا دفعہ بھی فرماتا. اللہ تعالیٰ اعتراض دفعہ فرماتا تو اس کا ذکر قرآن میں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی کو اعتراض نہیں ہوا. آج کل کے لبرل جو ہیں، یہ گندی تہذیب کے گندے انڈے، ان کو ہی اعتراض ہے، انہی کو ہی اعتراض ہے. تو بہرحال ان کا اعتراض جو ہے وہ غیر مسموع ہے، ان کا اعتراض سنا نہیں جائے گا. یہ اس کو پڑھ کہہ لیں، بکواس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اس کے حبیب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیوار ہے تو بس ہے، چاہے ہمیں دکھائی دے نہ دے، ہم مانتے ہیں. بھائی مومن بندے کا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق.